أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے. تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں. شیاطین کے متعلق اور اس کے وسوسوں کے متعلق بات چل رہی ہے کہ کس کس انداز میں وسوسے ڈالتا ہے. گزشتہ اس کے متعلق بات آئی تھی کہ وہ نت نئے انداز سے، جس میں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کا خیال ہے، اس طرح وہ انسان کو ایمانیات سے اور اعمال سے وسوسے ڈال کر کے دین سے دور کرتا ہے. اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کرنا ضروری ہے، جو اس صورت میں ہمیں تلقین کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. کس انداز سے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کی ایک اور مثال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بھی ان کے متعلق تذکرہ آیا ہے. یہ یہودی کے بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے. ان کے باپ بھی توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ بھی توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں میں اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا اچھا خاصا اثر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آئے. یہودیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ایک بات چلی آ رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگی تھی، اور یہ بیماری عرق النسا کے نام سے تھی. عربی میں اسے یہ کہتے ہیں. یہ کمر کی رگ ہوتی ہے اور پیر میں ہو جاتی ہے، جس سے پیر میں درد ہوتا ہے اور پیر سکڑنے لگتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو جاؤں گا تو جو کھانے پینے میں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے ان کو شفا ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ سب سے زیادہ عزیز اور لذیذ تھا. انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے تو اپنی اس
منت کی وجہ سے اور نظر کی وجہ سے چھوڑا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ بعد میں شریعت موسویہ میں اس کو ناجائز اور حرام بتایا تھا، اس لیے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ تھی کہ ان کے یہاں سنیچر کا دن یہ حرمت والا دن تھا، عظمت والا دن تھا اور عبادت کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ بھئی تم اپنے لیے کوئی عبادت کا دن اختیار کرو۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے سنیچر کا دن اختیار کیا تھا کہ اتوار کے دن سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، اور جمعہ کی شام کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے اللہ فارغ ہوئے۔ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے سنیچر کا دن اپنے اعتبار سے عبادت کے لیے مقرر کیا، لیکن انہوں نے اس باب میں خطا کھائی۔ جو اللہ کے علم میں عبادت کا دن تھا وہ عبادت کا دن ان کو نہیں ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے لیے عبادت کا دن اختیار کرو۔ انہوں نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن سے مخلوق بنانے کی شروعات کی ہے، اتوار کو پسند کیا، لیکن یہ لوگ اس میں بھی خطا کھا گئے کہ اللہ کے علم میں اصلاً جو عبادت کا دن تھا وہ ان کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور برکت سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جمعہ کا دن جو اصلاً اللہ کے یہاں بڑا معظم قابل عظمت تھا، خود اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ یہ اس امت کی فضیلت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی ہے کہ اللہ کے علم میں جو اصلاً عبادت کے لیے قابل احترام دین تھا وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ قدردانی نصیب ہو۔ ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جیسے ان لوگوں کو حکم تھا۔ کیا حکم تھا یہود اور نصارہ کو؟ یہود کو یہ حکم تھا کہ اس دن کچھ بھی کام نہیں کرنے کا، صرف اللہ کی عبادت، دنیاوی کاروبار میں مشغول نہیں ہونے کا، اپنی مذہبی عبادت گاہ میں آؤ اور وہاں پورا دن عبادت کرو۔ یہی نصارہ کو بھی حکم تھا، لیکن اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہے تو ہم ان آسانیوں میں مبتلا ہو کر کے اس دن کی اہمیت ہی بھول بیٹھے کہ امام صاحب خطبہ شروع کریں گے جمعہ کا، تب مسجد میں جائیں گے۔ کون سی جمعہ بھاگ جانے والی ہے ہماری؟ خیر، بات تھوڑی لمبی چلی جائے گی میری، مجھے جو کہنا ہے اس سے، ورنہ سچ کہوں میں کہ یہودیوں کے یہاں انہوں نے اس عبادت کے دن کی بے حرمتی کی، انہوں نے شکار کرنے کو ہیلے حوالے سے پہلے جائز رکھا، نے پھر کھلم کھلا اس دن میں شکار کرنے لگے۔ وقت کے نبی داؤد علیہ السلام نے خوب سمجھایا، نہیں سمجھے تو آخر بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، کسی اور موقع پر کونوا قردۃ خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ قرآن میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ یہ تو جمعہ کے دن کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم لوگوں کی صورت مسخ نہیں ہوتی ہے۔
ورنہ ہمارے یہاں اس سے کچھ کم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں جمعہ کے دن کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ اللہ معاف فرمائے، اس دن کی حقیقتاً ہمیں قدر دانی نصیب فرمائے۔ تو خیر، ان کے ہاں بات وہ مجھے سمجھانا ہے کہ بات یہ تھی کہ سنیچر کا دن قابل عظمت تھا، اس میں عبادت ہی کرنا ہے، کچھ اور کام نہیں کرنا ہے۔ یہ دو یہودی مذہب کے کام تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ دیکھیں، وہ مجھے سمجھانا ہے شیطان کیسے پٹی پڑھاتا ہے۔ علماء کے پاس علمی انداز میں، مالداروں کے پاس اس انداز میں، جیسوں کے ساتھ ویسا بن کر کے ویسی پٹی پڑھاتا ہے۔ بڑا چالاک ہے اور اللہ نے اسے اختیارات بھی دیے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں مسلمان تو ہو گیا اور اسلام لایا ہوں، اسلام میں سنیچر کی بے حرمتی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی سنیچر کی حرمت کرے اور اس کو عظمت والا سمجھے تو اسلام نے تو اس سے منع نہیں کیا ہے۔ ایک بات یہ، تو اگر میں اس دن کی عظمت بجا لاؤں تو اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب اور ضروری تو نہیں ہے، تو اگر میں اونٹ کا گوشت بھی نہ کھاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، شیطان نے پٹی چلائی کہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو اگر میں نہ کھاؤں تو کچھ پوچھ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سنیچر کے دن کی بے حرمتی کرنے کا صراحتاً حکم نہیں ہے، تو سنیچر کا دن میں ادب سے اور احترام سے اور عظمت سے گزاروں تو اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا اور میرے پہلے والے مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، تو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی، لیکن چونکہ وہ پاک دل لوگ تھے، انہوں نے واقعتاً توبہ کر کے اپنے دلوں کو نورانی بنایا تھا، اور پھر مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب صحبت سے یہ لوگ آشنا تھے، آپ کی صحبت کو اختیار کیے ہوئے ایسے تھے کہ کوئی بھی کام یہ آپ سے پوچھے بغیر اپنی سمجھ سے نہیں کرتے تھے۔ بھیا ہم لوگ تو اس میں مفتی صاحب کو کیا پوچھنے جانے کا، اپنی سمجھ میں آیا اور لگتا ہے ٹھیک ہے کر ڈالنے کا۔ ہماری سمجھ صحابہ کی سمجھ سے بڑھی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ لوگ کوئی بھی کام، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو رضی اللہ عنہما، یا کوئی بھی ہو، اپنی سمجھ سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے یہاں کتنا بہترین شیطان نے انداز پیش کیا ہے کہ ڈبل ثواب، اور سابقہ دین پر بھی عمل ہو جائے گا اور مذہب اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ پٹی پڑھائی، ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، صرف ذہن میں یہ خیال آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ خیال پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ چونکا دینے والی آیت ہے، خالی خیال آیا، اس خیال پر اللہ تعالیٰ نے آیت میں جو مضمون نازل فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے پھر وہ مضمون حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا کہ اے ایمان والو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر کا مطلب کہ کسی بھی طرح کا تصور تک غیر اسلامی نہ ہونا چاہیے۔
یہ تمہارا تصور یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، سابقہ مذہب اب ختم ہو چکا ہے، اسلام کی وجہ سے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اس پر عمل کرنے کا تصور تک بھی شیطانی تصور ہے، اس لیے اس تصور سے بھی اپنے آپ کو پاک کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام اسلام لا چکے ہیں، اصلاً ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور آگے فرماتے ہیں کہ شیطان کے نشان قدم کی اتباع نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو یہ تصور جو آیا وہ شیطان کی اتباع اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور کے مطابق تم زندگی گزارو گے اور یہ تصور پر عمل کرو گے، شیطان کی اتباع کہی جائے گی، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اگر تم واضح دین آ گیا، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، اس واضح نشانیوں کے بعد بھی اگر تم پھسلو گے تو جان لو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ عزیز غالب ہے، اسے کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑا حکمت والا ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں اپنی حکمت کی بنیاد پر دیے ہیں، لہذا سابق منسوخ ختم، اور یہ اب جا رہے گا، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے آیت کو سن کر کے۔ تو یہ شیطانی تصورات بھی اسلامی تصورات کے خلاف ہے۔ دیکھیے سابق وہ بھی دین تھا اور اس کے اوپر کوئی وہ پکڑ نہیں تھی، لیکن انہوں نے سابق مذہب کی رعایت کرنے کو ایک عبادت سمجھا، اللہ نے فوراً گرفت فرمائی اور بتا دیا کہ یہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں اس واقعے کے بعد کہ ہمارے ذہن کتنے پاک ہے شیطانی تصورات سے، اور شیطان ہمیں کس کس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہنا تو کیا ہو گیا، شریعت میں کہاں ہے پینٹ شرٹ کا حرام؟ بہت سارے پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے کہ اس کی حرمت کہاں ہے شریعت میں۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال دی یہ سب کہ بھئی کیا ہو گیا اس میں پینٹ شرٹ پہنا تو، کہ وہ بھی پہنتے ہم بھی پہنتے، تو یہ ویسا ہی کہ وہ بھی پہنتے وہ بھی کرتے یہودی بھی کرتے میں بھی کر لوں تو کیا ہو گیا۔ یہ شیطانی تصورات ہیں زندگی کے موڑ پر، یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں ہمارے ذہن اسلامی رنگ میں رنگے جانے چاہیے، اسلامی تصور کے علاوہ کوئی تصور نہ ہونا چاہیے، یہ سب شیطان ڈال رہا ہے۔ کہ بچے ہیں، اگر بچے اس طرح پہن لے تو کیا ہو گیا، بچے ہیں تو بچے تو اگر چھوٹا پودا ہو اور اس پودے کو دیمک لگ جائے تو کیا ہو گیا، چھوٹے پودے کو دیمک لگ جائے تو لگنے دو نا، کیوں وہاں اس کی صفائی اور دیمک نہ لگے اور اس کے لیے دوا یہ سارے انتظامات کیوں کرتے کہ یہی بڑا ہونے والا ہے اور پھل دینے والا ہے، اگر بچپن ہی میں دیمک لگ گئی یہ پودے کو پودے کی حالت میں تو سارا مرجھا جائے گا، تو وہاں تو نہیں چلاتے دیمک لگنے سے، نیا بچہ ہے چل گئے اس میں کیا ہو گیا، یہ پودا ہے یہی تناور درخت بننے والا ہے، ابھی سے ہی اس کو یہ شیطانی تصورات کی دیمک لگنے سے حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ کیا ہو گیا، یہ شیطانی تصور ہے۔ تو خیر یہ شیطان اس طرح کے وساوس ڈالتا ہے اور بڑے خطرناک، ہمیں اس کا احساس نہیں، دیکھیے، اور یہ احساس یہی کہ جو ماہر ہو وہی بتائے گا کہ یہ شیطانی تصور ہے۔ عجیب واقعہ ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں ان کے ایمان لانے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل ان کے واقعے کو عنوان دے کر کے نقل کیا ہے بخاری شریف میں، اور اس سے بڑھ کر کے ہمارے علماء میں سے
حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کے زبردست شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کا قلم بڑا عمدہ ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مستقل کتاب لکھی ہے، جو 250 صفحے سے زیادہ ہے، پڑھنے لائق ہے، کہ حضرت ابو ذر غفاری کے اسلام کے بعد زبردست کتاب لکھی ہے۔ بالکل ابتدا میں اسلام لائے، حضرت شیخ نے جو واقعہ نقل کیا ہے، ابھی اسلام دار ارقم میں تھا، اس وقت یہ اپنے قبیلے سے آ کر کے اسلام لائے ہیں۔ تو اتنے پکے صحابی، آپ کی صحبت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو بہت خصوصی تعلق تھا۔ کئی واقعات احادیث میں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخصوص نصائح سے نوازا ہے، اتنے قریب۔ ایک موقع پر انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یبن السودا۔ حضرت بلال حبشہ کے تھے، ان کی والدہ بھی حبشن تھی، کالے کلوٹے ہونا وہاں کا فطری رنگ تھا۔ انہوں نے کہہ دیا یبن السودا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، ہل ساببت رجلا، کیا ان کو تم نے گالی دی؟ کہا ہاں۔ ہل عیرتہ بامہ، ماں کی گالی دی؟ کہا ہاں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماحول کے اعتبار سے آپ سے صاف کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدمی دوسرے کو برا کہتا ہے تو دوسرا اس کی ماں نے اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر ہم کسی کو گالی دے تو فوراً آستین چڑھ کر تیری ماں کی تیری بہن کی، یہ ہمارے یہاں کا عرف ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے بھی فوراً کہ اللہ کے رسول، جب ایک آدمی کسی کو برا کہتا ہے تو آدمی اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو بھی برا کہتا ہے۔ انہوں نے دیکھو شیطان کیسے، آپ نے کیا فرمایا، ابو ذر تم میں جاہلیت کی بو ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر تم میں جاہلیت کا احساس پایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اتنا بڑے ہونے کے باوجود بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ انہوں نے اپنے خیال سے سمجھا، لیکن آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں حقارت تھی، تذلیل تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو ذلیل کرنا تھا یبن السودا کہنے میں۔ اور یہ کہ ماں باپ کے ساتھ گالی دینا، بھائی گالی دینی، اس نے تم کو کہا برا، تم اس کو برا بھلا کہہ دو، اتنا آگے کیوں بڑھے؟ ماں کے ساتھ نے باپ کے ساتھ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے سمجھا اور پھر صاف صاف کہہ بھی دیا۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر فیک جاہلیہ، تم میں جاہلیت کی بو ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں زمین پر لیٹ گیا، اپنے رخسار کو زمین پر لگایا اور میں نے کہا کہ جب تک بلال میرے رخسار کے اوپر پیر نہیں رکھیں گے میں اپنے رخسار کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، کہا کہ نہیں، جب تک تم اپنا پیر میرے رخسار پر نہیں رکھو گے میں اپنا سر اور اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھا سکتا۔ آخر حضرت بلال نے مجبوراً رکھا، تب اٹھایا۔ یہ سمجھانا ہے مجھے کہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، ہم اپنے تصوراتی دنیا میں رچے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور شیطان اپنا ہتھیار استعمال کر کے ہمیں دین سے ضائع کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے معبود، میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے ہے۔
اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ شیطانی وساویس کے نقصانات سب سے پہلے انسان کی عقل کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ یار کبھی یہ آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے، کبھی یہ آتا ہے، جس کو اس طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، کنفیوژن. وہ عقل متاثر ہوتی ہے وساوس کے ذریعے سے، اور آدمی صحیح چل بھی رہا ہوتا ہے تو وساوس سے عقل متاثر ہو کر کے اس کے بچکنے کے اور اس کے گمراہ ہونے کے چانسز اور مواقع بہت ہی نکل پاتے ہیں. ایک نقصان یہ ہے. دوسرا نقصان، انسان کے مزاج میں فرق آ جاتا ہے وساوس کی بنیاد پر. بالکل معتدل مزاج ہے، لیکن جب وساوس، شیطانی وساوس، مزاج چڑچڑا، یار مجھے بہت غصہ آتا، جب دیکھوں بس کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ مزاج جو اعتدال پر ہوتا ہے، اور اس مزاج کے اعتدال کا اثر، مزاج میں بے اعتدالی کا اثر انسانی جسم پر پڑتا ہے. اس لیے جس کو وساوس کی بیماری ہوگی وہ طبیعتوں سے بھی معذور ہوتا چلا جائے گا رفتہ رفتہ. وہ اپنے اعضائے رئیسہ، دل و دماغ کی، اور دل و دماغ کے بعد جو اس کے معاونین اعضاء ہیں، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ صلاحیتیں اپنے اندر سے ختم ہوتا ہوا پائے گا. آپ دیکھو، معاشرے میں نظر کرو کہ جن لوگوں کے وساوس کی، شک کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے اعضائے رئیسہ، آنکھ سے اندھاپا آنے لگے گا، کان سے بہراس آنے لگے گی، دل و دماغ سے سوچنے کی طاقت میں کمی آنے لگے گی، اور پھر ان کا اثر ہاتھ اور پیروں پر بھی پڑے گا، اور اندر کے اعضاء، کڈنی، لیور، پھیپھڑے، جگر، دل، یہ سب بودے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر پاور نہیں رہتا ہے جس کی بنیاد پر کوئی فاسٹ ڈیسیژن لینا ہو. میرا کام نہیں. کوئی اچانک کا واقعہ آ گیا، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، یار مجھے سمجھ نہیں پڑتی، تمہیں جو چاہے کرنا ہو کرو. یہ سارے وساوس کے نقصانات ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس حال میں پہنچا ہے، عبادت میں فتور اور کوتاہی آنا لازمی چیز ہے. مسجد میں پہلے جماعت کے ساتھ صف اولی میں نماز پڑھتا تھا، لیکن وسوسوں کی وجہ سے اب صف اولی سے دوسری صف ہوئی، تکبیر اولی کے بجائے ایک رکعت جانے لگی. دھیرے 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 کہ اب میں مسجد نہیں آ سکتا ہوں، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. عبادت میں فتور آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، میں قرآن تسبیحات میں مزہ نہیں آتا ہے. عبادتوں میں کوتاہی آتی ہے شیطانی وساوس کے اثرات سے. اور عبادت میں کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت جو حاصل ہونا چاہیے تھی وہی عبادت، اللہ کا تقرب جو حاصل ہونا چاہیے تھا عبادتوں کے ذریعے سے، کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے. فرائض کے ذریعے سے، ہاں، نماز جو فرض ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ، روزہ جو فرض ہے اہتمام کے ساتھ، مالی عبادات جو فرض ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ. آج یہ بھی ہمارے اندر کمی ہے کہ نوافل میں تو ہمارا جی لگتا ہے لیکن فرائض میں کوتاہی. کسی باپو نے بتا دیا ہو کہ تمہارے اتنا وظیفہ یہ پڑھنے کا، تو پھر گانڈے باپو کے وظیفے کے پیچھے. تو چاہے نماز کا وقت ضائع ہو تو ہو، جماعت جاوے پھر پڑھ لیں گے، لیکن باپو نے وقت پر بتایا کہ یہ وقت پر پڑھنے کا. عجیب معاشرے میں تہلکہ مچا ہوا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں جو کامیابی ہے وہ باپوؤں کے بتائے ہوئے، چاہے وہ باپو کا اور عالم کا بتایا ہوا وظیفہ قرآن اور حدیث کا ہے، لیکن فرائض میں وہ وظیفہ نہیں چلے گا. تو عبادت، معرفت الہیہ اور تقرب الہیہ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی.
اور اگر اسی میں رچا پچا رہا شیطانی وساویس کے دور کرنے کی اس نے کوئی کوشش نہ کی، اللہ حفاظت فرمائے کہیں موت کے موقع پر وہ شیطان اتنا حاوی ہو گیا کہ ہم اسی کے ہو کر کے رہ گئے اور ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھنا پڑا۔ اللہ حفاظت فرمائے پورے امت مسلمہ کی۔ تو یہ وساوس کے نقصانات ہیں، اور اس کے نقصانات کے دور کرنے کے لیے شیطان سے بچنے کی تدبیریں کرنا ہے، اس کے وساوس سے بچنے کی تدبیریں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی ہے، میں روایت لکھ کر کے لایا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں وسوسے آنے کی بیماری لگ گئی تھی کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، اور وسوسے بھی ایسے آتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی بھول جاتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی یلبسها علی، کہ شیطان میری نماز اور میرے پڑھنے کے درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ ہماری تو سوئچ آن ہو جاتی ہے اور آف ہو جاتی ہے، اللہ اکبر سے آن ہوتی ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے آف ہو جاتی ہے، اور چلتی ہے کیسٹ، چلتی ہے برابر کی۔ ابھی پوچھے کہ امام صاحب نے عشاء میں کیا پڑھا تو خبر نہیں، فجر میں کون سی قرات کی تو کہ خبر نہیں، اور کوئی اچھا عالم ہوگا کہ میں حافظ نہیں ہوں ایسا جواب دے گا، عمدگی کے ساتھ جواب دے گا۔ ہاں اگر عالم ہوں گے نا تو وہ عمدگی کے ساتھ کہ مول صاحب نے بڑی صورتیں پڑھی تھی، اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں حافظ نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کے چھپانے کے لیے جواب دے گا، یوں نہیں کہے گا کہ صاحب صاحب کہ میرا دھیان نہیں تھا۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ اس لیے یہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شیطان، اور اس کا نام بھی بتایا، یقال له خنزب یا خنزب، شیطان جو نماز میں وسوسے ڈالنے کے اوپر مکلف ہے، شیطان کی طرف سے اس کی ذریت میں سے اس کا یہ نام ہے۔ تو جب نماز میں اس کا احساس پیدا ہو تو نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی شیطان سے پناہ پکڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور اپنی بائیں طرف وطفل علی یسارک ثلاثا، بائیں طرف تھکار دو 3 مرتبہ۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، چند دنوں میں میری یہ بیماری ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے طہارت میں کوتاہی کا اثر نماز پر پڑتا ہے، اور طہارت میں کوتاہی کا بھی اثر شیطان کا دخل ہے۔ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، اچھی وضو نہیں کرنے کی، اچھی اگر کوئی وضو کرے تو اس صورت میں اس کو کہ جلدی تکبیر اولیٰ چلی جائے گی، اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں، اور ہماری زندگی اتنی فاسٹ لائف ہے کہ 1 رکعت جانا بھی ہم پسند نہیں کرتے، اس لیے دوڑتے دوڑتے آتے، جلدی جلدی پھول نل کھول کر کے جیسے تیسے وضو کی دوڑتے، کیوں؟ رکعت چلی جائے گی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دوڑ کر کے آنے سے امام کو رکوع کی حالت میں پانے کے لیے منع فرمایا، اطمینان سے چل کر کے آؤ، رکوع مل جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو کھڑے ہو کر کے ادا کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ویری فاسٹ لائف، ہماری زندگی تو بہت فاسٹ ہے۔ تو یہ طہارت کا اثر نمازوں پر پڑتا ہے۔ سنتوں کا اہتمام وضو میں ہو، سنتوں کا اہتمام غسل میں ہو، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ لگائے کہ آپ کا قلب اطہر کتنا مزکا مصفا، کتنا پاکیزہ ہوگا۔ آپ کی طہارت کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ فل آپ کی طہارت میں کبھی بھی نہیں۔ خود آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مشکات شریف میں ابو داؤد کے حوالے سے یہ روایت ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ روم فجر کی نماز میں آپ پڑھ رہے تھے، اور آپ کو مشابہت لگی پڑھنے میں،
تھوڑی سی تکلیف پیش آئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ طہارت اچھی حاصل کر کے نہیں آتے جس کا اثر میرے اوپر پڑا۔ مقتدیوں کی طہارت کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے، مقتدیوں کے خشوع اور خضوع کا اثر امام پر پڑتا ہے، اور امام کی طہارت اور امام کے خشوع اور خضوع کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے۔ تو یہ طہارت، یہ شیطان طہارت میں کوتاہی کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ شیطان ہمارے اعضاء کو بھی ختم کر رہا ہے وساوس کے ذریعے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو ناک کو 3 مرتبہ اچھی سی جھاڑے۔ دیکھیے یہاں رک کر کے ذرا ایک بات اور سمجھا دوں۔ ہمارے یہاں جو ناک میں پانی ڈالنے کی سنت ہے، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاتھ میں چلو میں پانی لے کر ہو گئے 3 مرتبہ اور سنت ادا ہو گئی۔ یہ ناک کے بانسے تر ہوتے ہیں، ناک کے اندر پانی نہیں جاتا، جبکہ اصل سنت وضو کی یہ ہے کہ چلو میں پانی لے کر اوپر سانس کھینچو کہ یہاں نرم ہڈی تک پانی آئے، پھر سانس باہر نکالو جس کے ذریعے پانی کھینچا ہوا باہر آئے۔ یہ ہے اصل ناک کے بارے میں سنت۔ ہم تو ہو گئی۔ اس کے لیے حدیث پاک میں استنشاق کا لفظ ہے۔ استنشاق کا مطلب پانی کو سانس کے ذریعے اوپر کھینچنا، اور حدیث پاک میں دوسرا لفظ ہے استنثار، کہ وہ کھینچے ہوئے پانی کو پھر باہر نکالنا، ناک میں جاتا نہیں ہے تو۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری وضو سنت کے مطابق ہے۔ اب یہی ایک سنت ادا نہیں ہوئی تو ناقص رہی طہارت۔ یعنی فرض ادا ہو گئے، نماز ہو جائے گی، لیکن کامل طہارت میں تو نقص رہا۔ آپ نے یہی فرمایا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، کہ ناک کو 3 مرتبہ اچھی سی جھاڑو۔ اس لیے نیند سے بیدار ہونے کے موقع پر جب ہماری وضو ہو تو وہ تو وضو خوب اہتمام کے ساتھ ہو۔ ناک میں پانی ڈالے، چھنلی سے ہم ناک کو صاف کرے، پھر ہم اس کو چھڑک دے۔ یہ ہے فَلْيَسْتَنْثِرْ۔ اور کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، شیطان انسان جب سوتا ہے تو یہاں ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ اور کیوں؟ اس کو سونے کی کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ملتا ہے، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ نہیں ملتا ہے، اس لیے یہاں سو جاتا ہے۔ اب سوچو ذرا، انسان سو جاتا ہے تقریباً اس کے تمام اعضاء کام کرنے سے رک جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان سننے سے رک جاتے ہیں اور دیگر اعضاء بھی، لیکن ناک چالو رہتی ہے، اور ناک کا تعلق دماغ سے ہے، اور دماغ کے واسطے سے پھر قلب سے ہیں۔ وہ یہاں رات گزار کر کے وساوس اندر ڈالتا ہے۔ یہ میں اور آپ اور سائنس نہیں بتا سکتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا تعلق اللہ کے علم سے ہے، وحی کے ذریعے سے یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ آج کی سائنس کے بس کی بات نہیں۔ کیا شاندار ہماری شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے آپ نے کتنی آسان ترکیبیں، کتنے بڑے دشمن کے وسوسے سے بچنا ہے، اور اس کے لیے کتنی آسان فارمولا ہے، اہتمام کے ساتھ، کہ وہ ناک کے ذریعے وساوس، جب ناک اچھی طرح صاف ہو جائے گی اس کے وساوس کا ازالہ اور خاتمہ ہو جائے گا۔ اب وہ وساوس اگر ڈالے بھی ہے تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے۔ اسی طرح انسان سوتا ہے، شیطان تھپکیاں دے کر کے، لوری پڑھ کر کے سلاتا ہے۔ جیسے ہماری مائیں تھپکیاں دے کر کے چھوٹے بچوں کو سلاتی ہے اور لوری پڑھ کر کے سلاتی ہے نا، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، اس طریقے سے شیطان بھی
تھپکیاں دے کر کے، لوری پڑھ کر کے انسان کو سلاتا ہے۔ یہاں گدی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے، یعقد الشیطان علی قافیتہ ثلاث اوقات، اس کی یہ گدی کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ دیکھیو کہیں پکڑ میں نہیں آئے گی۔ ہاں کوئی پکڑنے جائے گا کہ کہاں ہے، میز کھول ڈالوں میرے ہاتھ سے۔ لیکن ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ گرہ لگاتا ہے، علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، کہ سو جا سو جا، رات لمبی ہے، سو جا۔ تینوں گرہ لگا کر کے، یہ تھپکی دے کر کے، یہ لوری پڑھ کر کے، یہ گرہ لگا دیتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، غفلت کی گرہ۔ اس نے ہمیں غافل رکھنا چاہا، اور کیوں غافل؟ آگے وجہ آ رہی ہے الخناس کے لفظ میں۔ اور کہوں سچ کہوں، غفلت ام الامراض ہے۔ جیسے ہماری جسمانی بیماریوں میں قبض ام الامراض ہے، کہ معدہ خراب تو ساری خرابیاں اس سے وجود میں آئے گی، ویسے روحانیت کے اعتبار سے غفلت تمام بیماریوں کی اصل ہے۔ کیونکہ غفلت ہوئی، شیطان حاوی ہو گیا، اور شیطان حاوی ہو گیا تو پھر کیا کچھ کسر باقی رکھے گا وہ؟ تو یہ جب بیدار ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ارے کتنی جامع دعا ہے۔ سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں موت کو یاد رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام سونے کا لفظ بھی لا سکتے تھے کہ بسمی کا انام، اے اللہ تیرے نام سے میں سوتا ہوں، وباسمی کا استیقظ، میں تیرے نام سے بیدار ہوتا ہوں، الحمدللہ الذی استیقظ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بیدار کیا سلانے کے بعد۔ لیکن یہ سونے کا لفظ اور بیدار ہونے کا جو اصل عربی میں لفظ ہے، اس کو آپ نے نہیں بتایا، بلکہ سونے کو موت سے بتایا، اور پھر اٹھنے کو موت سے دوبارہ زندگی کی طرف اشارہ دلایا۔ سو تو بھی موت یاد کرو، اور بیدار ہو تو موت کو یاد کرو، اور جب موت ہوگی سامنے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ جامعیت ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ ہم کو سلانے کے بعد جو موت کے مانند ہے، ہم کو دوبارہ زندہ کیا، یہ اور تاکہ دوبارہ زندگی اس کو یاد رہے، روزانہ پڑھے گا تو یہ بڑی جامعیت ہے۔ تو خیر، جب بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب اس کے بعد طہارت حاصل کرتا ہے اور اچھی طہارت حاصل کرتا ہے، بخاری کی روایت میں صرف اتنی ہے کہ وہ پاکی حاصل کرتا ہے، لیکن شراح نے نقل کیا ہے کہ پاکی اہتمام کے ساتھ، اسباغ وضو، مکمل وضو، چھوٹی طہارت ہے تو بڑی طہارت ہے، اچھا سا غسل جنابت کا، تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور یہ نجاست کی گرہ۔ شیطان ہمیں نجاست میں ملوث رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ نجاست اس کی پسندیدہ چیز ہے۔ جیسے ابھی اس کے بعد والی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انسان جب تک ناپاک رہے گا شیطان حاوی رہتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ ایمان والا ہی باوضو رہتا ہے۔ گویا کہ باوضو رہنا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ باوضو رہنے سے طہارت حاصل ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اور جہاں نور ہوگا، پاکیزگی ہوگی، وہاں شیطان دور دور تک بھی نہیں پھٹکے گا۔
یہ باوضو رہنا تو ہمیں اپنا زندگی کا مستقل عمل بنا. میں نے آپ کو بسم اللہ کے موقع پر بھی بتایا تھا, بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر کے اگر وضو کرتا ہے تو جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو کتنا سستا سودا ہے. تو یہ نجاست کی گرہ کھل گئی اچھی پاکی حاصل کرنے کی وجہ سے. اور جب وہ اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے, عامتاً شراح نے اور علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز, لیکن وہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. تو اگر وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے کسلت اور عطالہ یعنی بیکاری اور سستی کی گرہ کھل جاتی ہے. بیکاری اور سستی یہ بھی شیطان کا اڈا ہے. ہاں, نورو بیٹھو نہ خود واڑے. جہاں نوراز ہوگی, بیکاری ہوگی, شیطان کا یقیناً اثر آپ دیکھیں گے. نوجوانوں میں دیکھیے, جو نوجوان بیکار ہیں, جو نوجوان کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, یا جو بوڑھے کوئی کام نہیں کرتے, اور اسے وہاں دیکھیے دنیا بھر کے جھمیلے اور گناہ وہاں آپ کو ملیں گے. تو یہ جب اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے بیکاری اور سستی کی گرہ کھل جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. کیا وہ جو صبح ہوتی ہے بالکل چاق و چوبند, نفس میں پھرتی, چہرے پر تازگی, اور بالکل پورا دن اس کا اچھے کے ساتھ گزرے گا. وَإِلَّا, اور اگر اس نے ایسا نہ کیا, تینوں کام نہیں کیے, یا تینوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی رہ گئی, فَأَصْبَحَ کسلان خبیث النفس. پورا دن دیویل پیلے منہ جیسا جائے گا, اور پھر تھوپے گا کس پر کہ آج کس کا منہ دیکھا ہے. پہلے اپنا تو منہ دیکھ بھائی. تھوپے گا دوسرے پر کہ آج یار میرا کیا ہوا, آج کس کا منہ دیکھا ہے صبح صبح میں, آج اچھا دن نہیں گیا. تو سوچ تو صحیح کہ اٹھا تھا, دعا پڑھ کر کے اٹھا تھا, اچھی وضو کی, فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, نے تھوپنے کا دوسرے کے کندھے پر توپ رکھ کر کے پھوڑنے کی کہ آج کیا ہو گیا, کس کا منہ دیکھا ہے کہ اچھا نہیں گیا دن. آپ علیہ السلام فرماتے وَإِلَّا فَأَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ. ہم دوسرے کو اوپر سارا بوجھ رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کے اعمال میں کہ بھئی کیا بات ہے, آج طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے, کیا بات ہے, اپنے اعمال کی طرف. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگان دین جب کوئی اپنی زندگیوں میں اعمال کے اعتبار سے یا روزانہ کے زندگی میں کسی طرح کا نقصان دیکھتے تھے, فوراً اپنے اعمال کا اور اپنے تصور تک کا جائزہ لیا کرتے تھے. کہ آج بیوی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے, میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے. آج اولاد نافرمانی کر رہی ہے, میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہے. آج ٹھکانے نہیں ہیں کچھ کام کاج کے اعتبار سے, فوراً اپنے عمل کا جائزہ لیتے, اللہ کی جناب میں فوراً متوجہ ہوتے, اور 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. پھر دیکھتے تو فوراً بدلا ہوا سارا معاشرہ نظر آ جاتا کہ ٹھیک ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے چلتا تھا. تو یہ شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے یہ فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میں نے وہ کہا کہ نجاست کی جگہوں سے اور نجاستوں سے شیطان کو بڑا دلی تعلق ہے. خود روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء نجاست کے اڈے ہیں, اس لیے وہاں شیاطین کے مجمع ہوتے ہیں,
اس لیے مرد بھی شیاطین ہوتے ہیں، عورتیں بھی شیاطین ہوتی ہے، مرد جنات بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی جنیاں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو ناپاکیوں سے دلچسپی ہے، ناپاک جگہوں پر یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ناپاک جگہوں پر جانے سے پہلے چونکہ جانا اب ضروری ہے، اپنی بشری حاجات اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ جو ایسی جگہیں ہوں جہاں ناپاکیاں زیادہ ہوں، اپنے اختیار سے نہیں جانا چاہیے، اپنے اختیار سے نہیں جانا چاہیے۔ جہاں ناپاک کام کاج ہوتے ہو، جہاں ناپاکیاں ہوں، جہاں صفائی اور پاکی کا اہتمام نہ ہو، اور خاص طور پر غروب کے موقع پر یہ پارکوں میں، یہ گھومنے کی جگہوں کے اوپر جہاں پاکی ناپاکی کا کوئی اہتمام نہیں، کہ یار مول صاحب مغرب کے بعد سے عشاء کے وقت فیملی کو لے کر آیا ہوں نا، تب سے اس نے رونا شروع کیا ہے، کچھ پھونک پھونک مار دو نا۔ تو کیا واسطے جاتے ہو ناپاک جگہوں پر؟ اب پارکوں میں، کانکریا، جو اور دیگر جگہوں پر پاکی ناپاکی کا کوئی اہتمام رہتا ہے؟ اب وہ شیاطین کے اڈے ہیں اور ہم لے کر کے گئے اور وہاں جھپٹ میں آ گئے، نہیں جانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ناپاک جگہوں پر ان کے مراکز ہیں، ان کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا ایسی ناپاک جگہوں پر ہمیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور خصوصاً غروب کے موقع پر تو اور اہتمام، کیونکہ پوری فوج پھیلتی ہے ان کے بڑے کے کہنے کی بنیاد پر اپنے کام کاج کو انجام دینے کے لیے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور جب انسان بیت الخلاء، یہ وساوس ہی چل رہے، انسان بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے آڑ کر کے نہیں بیٹھتا ہے تو شیاطین اس کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ۔ چونکہ ہمارے ہاں تو آڑ ہوتی ہے، گھروں میں بیت الخلاء آڑ میں جاتے، لیکن تاہم ان کے مراکز ہیں، اس لیے ترمذی شریف کی روایت کے حوالے سے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو انسان کی شرمگاہ اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسانی شرمگاہوں سے کھلواڑ نہیں کر سکتا اور اس کے ذریعے سے وہ وساوس تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اب دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لینا چاہیے، تو شیطان کی نگاہوں سے بھی پردہ ہو جائے گا اور ان کے شرور سے بھی بچنا نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہی روایت دیکھیے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور تہجد کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ صاف طور پر یہ روایت جو سنانے جا رہا ہوں، اس میں اس کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ جو سو جاتے تھے۔ روایت کے الفاظ ہی سے بتا دوں آپ کو تاکہ اور زیادہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اللہ کرنے مل جائے۔ رجل نام لیلتن، ایک آدمی کا تذکرہ ہوا جو رات میں سو جاتا تھا۔ رات میں سو جاتا تھا، رات سونے ہی کے لیے تھی، لیکن وہ سویا پڑا رہتا تھا، اور شراح نے اور علماء نے اس کے دو مصداق کہ سو جاتا تھا، پڑا رہتا تھا، فجر کی نماز بھی اس کی قضا ہو جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی۔
اور علماء نے دوسرا مطلب بیان کیا، اور یہی مطلب واضح بھی ہے کہ تہجد پڑھنے سے سو جاتا تھا۔ ایسے آدمی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ بال فی اذنیہ الشیطان، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ علماء نے اسے حقیقت پر محمول کیا کہ واقعتاً پیشاب کرتا ہے، جیسے شیطان کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے دیگر سارے لوازمات ہیں، اس کے اولاد بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے اذان سنتا ہے تو ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، صاف طور پر روایت میں ہے، تو جیسے ریح خارج کرنا اس کے لیے روایت میں ہے، پیشاب کرنا بھی حقیقتاً ہے۔ اور کیا مطلب پیشاب کرتا ہے؟ چونکہ کان کا تعلق دل سے ہے، کان کو اپنی پیشاب سے، خباثت سے اور نجاست سے بھر دیتا ہے تاکہ پورا دن اس کا حق بات کے سن کر کے اس کا دل متاثر ہونے سے خالی رہے۔ تو فجر کی نماز ضائع کرنے سے یا تہجد کے نہ پڑھنے سے خیر کی باتوں کا دل کے اوپر اثر نہ ہونا یہ روایت سے واضح ہے۔ اور جب خیر کی باتوں کا اثر دل پر نہیں ہوگا، شیطان کو میدان بالکل آسانی سے سر کرنے کا اور غلبہ پانے کا آسانی سے موقع مل جائے گا۔ اس لیے شیاطین سے بچنے کے لیے دعائے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ، چونکہ ابھی 2-3 منٹ باقی ہے اس لیے ایک واقعہ نقل کر کے پھر آئندہ چلیں گے۔ شیطان کس طرح وساوس تیزی سے پیدا کرتا ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اعتکاف کرنے کا معمول ہمیشہ، مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، آپ نے کبھی بھی اعتکاف کا عمل نہیں چھوڑا۔ 1 سال کسی حکمت، وہ لمبا واقعہ ہے، میرا پورا نہیں ہوگا اس لیے، تو آپ نے عید کے بعد اس کی قضا کی اور آئندہ رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے موقع پر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لایا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ بات چیت کے بعد جب وہ جانے لگی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان کا گھر دیگر ازواج مطہرات کے گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے اور حضرت صفیہ کا تھوڑا سا فاصلے پر تھا اور رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسجد کی دروازے تک، مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے میں رخصت کر کے آؤں۔ چنانچہ آپ رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2 انصاری صحابی اس موقع پر اپنے کام سے نکلے ہوں گے، عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو رخصت کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی چال تیز کر دی شرم کے مارے۔ تو آپ نے فرمایا علی رسلکما، اپنی چال چلو، تیز نہ چلو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی خدشہ پیدا کر دے، اور نبی کے بارے میں معمولی سا بھی سوء ظن، برا سوچنا، یہ انسان کے لیے کفر کا باعث ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہ صاف طور پر کہا کہ میری بیوی صفیہ ہے۔ شیطان اس طرح ہمارے رگو ریشے میں، جیسے کوئی ہمارا جسم کا عضو ایسا نہیں کہ جہاں خون نہ پہنچتا ہو، سرایت نہ کرتا ہو، ویسے جسم کے سارے اعضاء میں شیطانی اثرات اسی طرح تیزی سے، جس طرح خون تیزی سے کہ تھوڑا بھی
اپنی رفتار میں خون کی جاڑا ہونے کی وجہ سے، موٹا ہونے کی وجہ سے، گاڑھا ہونے کی وجہ سے اینجیوگرافی کرنی پڑے گی، اور جہاں دماغ میں تھوڑی بھی کمی آ گئی برین ہیمریج۔ تو یہ جس رفتار کے ساتھ خون چلتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہمارے دل و دماغ، ہمارے اعضاء کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے تیزی سے چلتا رہتا ہے۔ جب بات یہ ہے اور اس کی طاقت بڑی زبردست طاقت ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سیدھی سی بات کہ بڑی عظیم الشان کی پناہ میں ہمیں جانا پڑے گا، اور وہ عظیم الشان ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اس لیے یہاں پر کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کے وسوسوں سے، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے معبود، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کے مسلمانوں کی شیطان کے ہر قسم کے وساوس سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔